أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 171 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 11 تا 14 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، ہم سب کی یاد دہانی و ترغیب کے لیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: اس قرآن کریم میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات اور بعد والوں کی خبریں موجود ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے اور یہ طویل خطبہ ہے فضیلت قرآن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. روزانہ ایک ایک جملہ اس کا ہم دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں ارشاد ہوا اس قرآن کریم میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات اور بعد والوں کی خبریں موجود ہیں. یہ قرآن ٹل ایٹرنیٹی گائیڈنس دے گا، قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. ماضی کے حالات بھی بیان کرتا ہے ہماری عبرت کے لیے اور ہر دور کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے تاکہ صحیح راستے پر انسانیت چلتی رہے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے.
ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیات 11 تا 14 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ بڑھائے اپنے ہاتھ تمہاری طرف، پس اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ اور یقیناً لیا تھا اللہ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار، اور فرمایا تھا اللہ نے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم کرتے رہے نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہے ان کی اور دیتے رہے اللہ کو بہترین قرض، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ پھر تم میں سے جس نے ناشکری کی اس کے بعد تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے، تو بس سبب اس کے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ بدلتے ہیں بات کو اس کے محل و مقام سے، اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی طرف سے خیانت پر سوائے ان میں سے چند کے، تو معاف فرماتے رہیے انہیں اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا ان سے بھی، سو انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور نفرت روز قیامت تک، اور ان قریب اللہ بتا دے گا انہیں جو کاریگری وہ کرتے رہے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیات 11 تا 14 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، اسے ہم ربط آیات کہتے ہیں۔ ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے گزشتہ آیت میں اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کی وعید تھی۔ وعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا۔ بالکل صحیح۔ تو جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے عذاب کے ڈراوے ہیں۔ اب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں، اسکرین پر لکھا ہے اب اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی عافیت کی یاد دہانی ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ عافیت کا بیان بھی اور اللہ کی رحمت اور نعمت کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ربط آیات کے بعد ناظرین کرام تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے ہم تشریح میں سمجھتے ہیں بعد میں ان کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ اولاً ایک خاکے کے طور پر تعارف کے ذیل میں 3 باتیں اس وقت ہمارے سامنے۔ سب سے پہلی بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، مؤمنوں کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، یہود عہد شکنی کی وجہ سے ملعون ہوئے۔ ملعون کا مطلب جس پر لعنت کی گئی ہو۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے، یہود اور نصارہ کی عہد شکنی اور ان کی دنیاوی سزا کا بیان۔ یہ تفصیل آئے گی آگے چل کر جب تشریح کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام تعارف کے بعد تجزیے کا بیان ہوتا ہے، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا سب ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم تجزیے میں سمجھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیات 11 تا 14 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 11، بھروسہ و توکل صرف اللہ پر ہو، اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 12، بنی اسرائیل سے عہد شریعت کا بیان، ان سے شریعت کی پاسداری کا عہد لیا گیا تھا اس کا بیان ہے، اور یہ یاد دلایا جا رہا ہے اس وقت کے یہود و نصارہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر موجود تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13، عہد کی خلاف ورزی پر بنی اسرائیل پر دنیاوی عذاب کا بیان۔ وعدے توڑے تو دنیا میں اللہ کے عذاب ان پر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیے اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اس کے بعد آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 14، عیسائی فرقوں میں باہمی عداوت کا بیان۔ عیسائیوں میں بھی فرقے بنے، آج بھی ہیں، ماضی میں بھی رہے، ان کی عداوتوں کا تذکرہ بھی آئے گا۔ الحمدللہ ناظرین کرام زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا۔ آئیے ان آیات کے ترجمے اور تشریح کو سمجھنے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 11، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا،
اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جبکہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ بڑھائے اپنے ہاتھ تمہاری طرف، پس اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے، اور چاہیے کہ مؤمن اللہ ہی پر توکل کریں۔ یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، دشمنان اسلام کا اہل اسلام کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش اور سازشوں کا بیان، خاص طور پر یہود کی طرف بھی اشارہ اور دیگر کفار کی طرف بھی، اور اس آیت کے ذیل میں کئی واقعات مفسرین نے بیان فرمائے، وہ سب اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازش ایک مرتبہ تو نہیں ہوئی، کئی مرتبہ ہوئی، تو وہ بہت سارے واقعات جو اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پیش آئے کفار کی طرف سے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو محفوظ رکھا، یعنی اسلام کے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو اللہ کی اس نعمت کا ذکر ہے آگے اس لیے لکھا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے، اہل ایمان کو ہمیشہ سازشوں سے محفوظ رکھا گیا، یہ اللہ کا انعام اور احسان تھا، چنانچہ اس پر توجہ دلائی گئی۔ اگلا نقطہ اسی کے حوالے سے ہے، احسان کو نعمت قرار دے کر اس کی تذکیر کی تاکید۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، خود قرآن بھی اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے، الذکر کہتا ہے، ذکرہ کہتا ہے، تذکرہ کہتا ہے، ان سارے الفاظ کے ایک ہی معنی یاد دہانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جب بندہ اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوتی، اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تلقین کرائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات بتائی گئی، حفاظت اللہ نے کیوں عطا فرمائی، اس کی وجہ کا ذکر آیا تھا آیت میں، آئیے تشریح میں پڑھتے ہیں۔ اس حفاظت کا اصل سبب اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور تقوی۔ توکل کا مطلب اللہ پر اعتماد کرنا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے، اور تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا۔ جب بندے کا ایمان اللہ پر ہو، بندے کا اعتماد اللہ پر ہو، اور بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو پھر اللہ کی مدد بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ بدلتے حالات میں، مشکلات میں، مشقتوں میں اللہ ہمارے ساتھ ہو، تو نمبر 1 اعتماد و توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے، اور نمبر 2 گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، یہ روش اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اگلا نقطہ اسی کے تسلسل میں لکھا گیا، آخری بات اس آیت کے ذیل میں، لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنے اور اسی کی ذات پر بھروسہ رکھتے رہنے کی تلقین کی گئی۔ اسی کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اور اسی پر اعتماد کرو، توکل کرو، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کی حفاظت بندے کو میسر آئے گی، اور کفار ہو یا دین کے دشمن، کوئی بھی مسلمان کا، بندہ مومن کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ کیوں کہ اس بندے مومن کی پشت پناہی پر کون ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 ہے، آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَوْكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور یقیناً لیا تھا اللہ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار، اور فرمایا تھا اللہ نے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم قائم کرتے رہے نماز، اور دیتے رہے زکوٰۃ، اور ایمان لائے میرے رسولوں پر، اور مدد کرتے رہے ان کی، اور دیتے رہے اللہ کو بہترین قرض، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، پھر تم میں سے جس نے ناشکری کی اس کے بعد تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس آیت کی تشریح کی ذیل میں لکھی گئی ہے، ایفاء عہد کا قانون بنی اسرائیل پر بھی نافذ تھا۔ ایفاء عہد کو، وعدے کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے وعدے لیے، یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے لیے کہ بندے یا امت کے لوگ شریعت کی پاسداری کریں گے۔ تو بنی اسرائیل سے جو اللہ نے وعدے لیے، عہد کی پاسداری کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے اس مقام پر، اسی کے تناظر میں آگے لکھا گیا ہے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 نقبہ مقرر کرنے اور ان سے لیے گئے عہد کا بیان۔
نقیب کی جمع نقبا، نقیب کہتے ہیں کس کو؟ آگے لکھا ہوا ہے نقیب نگرانی کرنے والا، ویسے ترجمے میں سردار کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، سردار بھی نگرانی کرتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے۔ تو 12 قبیلے تھے نا، اچھا قبائلی زندگی میں وہ کھٹ پٹ تو ہو جایا کرتی تھی نا، تو 12 کے لیے الگ الگ 12 ڈسپلنز بنا دیے گئے اور 12 سردار یا 12 نقیب ان پر مقرر کر دیے گئے تاکہ وہ ایک ایک ذمہ دار اپنے اپنے قبیلے کے معاملات کو آگے لے کر چلتا رہے، اور ان سے بھی عہد لیا گیا تھا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے عہد کی پابندی پر ان کے لیے اپنی امداد و نصرت کا وعدہ۔ کس کی امداد و نصرت کا وعدہ؟ اللہ کی امداد اور نصرت کا وعدہ۔ تم وعدے پورے کرو شریعت کے پاسداری کے، تم وعدے پورے کرو شریعت کی پاسداری کے، اللہ فرماتے میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہاری نصرت بھی کروں گا۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وعدہ ہے زندگی بھر کا، معبود اللہ ہے، عبادت اسی کی ہوگی زندگی کے ہر مرحلے پر، اور طریقہ لیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آج ہم اس عہد کی پاسداری کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ آگے کس کس بات پر عہد لیا گیا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، ترجمے میں بیان آ چکا ہے۔ آگے لکھا ہے ان سے لیے گئے چند عہد، 5 باتیں ذہن میں رکھیے گا، آ رہی ہمارے سامنے۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، نمبر 3 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 4 رسولوں کے مشن میں ان کے دست و بازو بننا، نمبر 5 اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنا۔ نماز بھی، زکوٰۃ بھی، پیغمبروں پر ایمان بھی، پیغمبروں کے مشن میں ان کا ساتھ دینا بھی، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنا بھی۔ اہل کتاب کو کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، تب ان پر ایمان لاؤ۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر بیٹھ نہ رہ جانا، بلکہ نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، رسول کریم علیہ السلام پر واقعتاً ایمان رکھو، رسول کریم علیہ السلام کے مشن میں ان کے دست و بازو بنو، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال کو کھپاؤ، مال کو لگاؤ۔ یہ آج ہم سے بھی تقاضا اور مطالبہ ہے، اللہ اس تقاضے بلکہ ان تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے تشریح میں لکھا گیا ہے میثاق و عہد کی پابندی پر پچھلے گناہوں کی معافی اور جنت کی ابدی نعمت عطا کرنے کا وعدہ۔ عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو، شریعت کی پاسداری کرو تو اللہ فرماتے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور جنت میں ہمیشہ کی جنت پہ جگہ بھی عطا فرما دوں گا۔ اس کے بعد لکھا ہے تشریح میں احکام کی ناقدری کرنے والوں کے لیے سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی وعید۔ احکام کی ناقدری کرنے والوں کے لیے سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کی وعید۔ جو کلمہ تو پڑھیں، عہد تو کریں، مگر احکامات کی پاسداری نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے جانتے بوجھتے عہد کو توڑنے والوں کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آخری بات اس آیت کے ذیل میں بات آئی تھی کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ کون؟ جو عہد کو توڑے گا، عہد کی پاسداری نہیں کرے گا، وہ سوا السبیل سے بھٹک جائے گا۔ یہ سوا السبیل کیا ہے؟ لکھا ہے آگے سوا السبیل وہ راستہ جو متوازن، معتدل اور افراط و تفریط سے پاک ہو، انتہا ایک درجے کے اندر، انتہا دوسرے درجے کے اندر، انتہاؤں پر نہ ہو بلکہ وہ راستہ درمیان میں ہو۔ اور ہمارے لیے وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ ناظرین کرام، اس وقت وقفہ آپ کے ہمارے درمیان ہمیشہ کی طرح حائل ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام رسیدۃ القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیات 11 تا 14 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 12 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 ہے، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ بدلتے ہیں بات کو اس کے محل و مقام سے، اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی طرف سے خیانت پر،
سوائے ان میں سے چند کے تو معاف فرماتے رہیے انہیں اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہی کے حوالے سے بات جاری ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تشریح میں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے بنی اسرائیل کا عہد کی خلاف ورزی کا بیان۔ ہم تو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، سورۃ البقرہ میں بھی ان کی کتنی نافرمانیوں کا ذکر آیا، دیگر مقامات پر بھی اسی کے تسلسل میں یہاں بیان ہے۔ آگے لکھا ہے اسی حوالے سے، عہد کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے گھروں میں بچوں کو کہہ دیتے ہیں تجھ پر لعنت و استغفر اللہ، کبھی ملازم کو کہہ دیتے ہیں، کبھی دوستوں کو کہہ دیتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، تو ذرا احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے الفاظ کے استعمال میں۔ اس کے بعد لکھا ہے تشریح میں، لعنت کے دنیاوی نتائج، 3 باتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ سنگ دل بنا دیے گئے۔ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، تو ان کے دل پتھروں کی طرح سخت، بالکل ہی بے حس، بالکل ہی غافل، اللہ کی یاد سے دور، اللہ کی اطاعت سے دور، اللہ کی خشیت سے دور۔ یہ ہے بند دل، سنگ دل، پتھر دل ہو جانا۔ تو پہلی سزا کیا ہے، نتیجہ کیا ہے دنیا میں ان پر؟ وہ سنگ دل بنا دیے گئے۔ دوسری بات، وہ اللہ کے کلمات میں لفظی و معنی تحریف کے مرتکب ہوئے۔ کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب کو ہی بدلنا شروع کر دیا۔ اتنی بڑی جسارت کہ اللہ کی کتاب میں تحریف یعنی تبدیلی کرنا شروع کر دی۔ تیسری بات لکھی گئی دنیاوی نتیجے کے حوالے سے، اصلاح کی کوشش کے لیے نصیحتوں کو فراموش کرتے رہے اور بدعملی ان کا شعار بن گئی۔ شعار کا مطلب وہ اس کے یوز ٹو ہو گئے، وہی ان کے شب و روز کے معمولات ہو گئے۔ بدعملی کرتے رہے، کوئی سمجھاتا بھی، کوئی وعد و نصیحت بھی کرتا تو ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ کیوں؟ جب دل سخت ہو جائیں تو پھر نرمی کہاں رہی؟ نرمی دل میں ہوگی تب انسان کے اوپر کوئی نصیحت اور وعد اثر کرے گا۔ تو کیا ہوا کہ وعدہ خلافی کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، دل سخت ہو گئے، اللہ کی کتاب تک میں تحریف اور تبدیلی کر دی اور نصیحتوں کو فراموش کیا اور بد فعلی کا اور بدعملی کا وہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نبوی کے یہود کی مسلسل بددیانتی اور وعدہ خلافی پر مطلع کرتے رہنے کا بیان۔ کیا مطلب؟ وہی تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی سازشوں کی اطلاع ملتی رہے گی، اور وہ اطلاع کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس کے بعد لکھا ہے تشریح میں، قلیل تعداد سے مراد یہود کے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند رفقا کا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ چند ایک کے سوا باقی سب نے خیانت کی۔ خیانت یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی مگر انہوں نے چھپایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے، قرآن کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے، مگر جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا۔ اکثر نے کیا سوائے چند کے۔ ان سوائے چند میں عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے اور ایک بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے، مگر ان کے دل میں حق کی تلاش جستجو تھی۔ یہ اور ان کے چند ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ آخری بات لکھی اس آیت کی تشریح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی تمام تر خباثتوں کے باوجود عفو درگزر کرنے کا حکم اور نیکی پر قائم رہنے کی تلقین۔ یہ ہے ایک عام رویہ جو کہ مطلوب ہے عفو درگزر کا اور نیکی پر قائم رہنے کا، دوسروں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر حق پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا، اس کی تلقین کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصل میں آپ کے ذریعے امت کو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کی مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 14۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 ہے۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا ان سے بھی، سو انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ اس میں سے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور نفرت روز قیامت تک، اور ان قریب اللہ بتا دے گا انہیں جو کاریگری وہ کرتے رہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ہمارے سامنے لکھی گئی ہے، اسکرین پر موجود ہے، نصارہ کی عہد شکنی کی دنیاوی سزا کا بیان۔
پہلے کل بنی اسرائیل کا ذکر تھا جن میں یہود بھی شامل، اب نصارہ کا ذکر آ رہا ہے، نصارہ کی عہد شکنی کی دنیاوی سزا کا بیان۔ وہ دنیاوی سزا کیا ہے؟ اگلا نقطہ آگے اسکرین پر موجود ہے۔ ان کے مابین بغض و عداوت پیدا کر دی گئی اور وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اس کے آگے لکھا ہے تشریح میں، اس کے علاوہ یہود اور نصارہ کے درمیان تا قیامت مستقل طور پر عداوت و دشمنی ڈال دی گئی۔ یہ تو ان کی دنیاوی سزا ہوئی، فرقوں میں بٹ جانا اور جو ہے وہ بغض اور عداوت کا ان میں پیدا ہو جانا۔ اب نصارہ کی اخروی یعنی آخرت کی سزا کا بیان آگے لکھا ہے تشریح میں، اخروی سزا یعنی آخرت میں ان کی خرابیوں کو ان کے سامنے کر دیا جائے گا اور وہ دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ کیا مطلب؟ سب کیا دھرا پیش ہوگا اور ان گناہوں اور جرائم کے بنیاد پر ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، اہل ایمان کو اہل کتاب کی طرح عہد و میثاق کو پامال نہ کرنے کی بالواسطہ تنبیہ۔ انڈائریکٹلی ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا، ان سے عہد لیا، انہوں نے توڑا، عذاب میں مبتلا ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین کرام، ہم نے بھی عہد کر رکھا ہے اللہ کو ماننے کا، نبی اکرم علیہ السلام کو ماننے کا۔ اب ہمیں اللہ کی بھی ماننی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ماننی ہے، اور اگر ہم خلاف ورزی کریں گے جیسے کہ اللہ میں معاف رکھے ہم کر رہے ہیں، تو آج جو ہمارا حشر ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پلٹیں گے جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف، عہد کی پاسداری کریں گے تو دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ المائدہ آیات 11 تا 14 کا بیان مکمل ہوا۔ وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے سوالات کا، آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا علی، پہلا کیا سوال ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا دل کی سختی کا، تو یہ دل سخت کیوں جایا کرتا ہے، یعنی کیا اس کے ریزنز کیا ہیں؟ میں نے تو ذکر کیا تھا، لیکن ذکر آیا تھا آیت میں کہ دل ان کے سخت ہو گئے، اور آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں بھی یہود کا بیان تھا، او اشد قسوہ، قرآن کہتے ہیں کہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ البقرہ میں آیت 74 میں بات آتی، ٹھیک ہے؟ وہاں بھی ہم نے سمجھا تھا کہ جب دنیا کی محبت میں غرق ہوئے یہود، خاص طور پر دنیا کی محبت میں غرق ہوئے تو جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ تو جب حامل کتاب امت، جس کو کتاب دی گئی ہو، وہ بھی اگر دنیا میں غرق ہو جائے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کو بھلا دے، اللہ کی کتاب کو فراموش کر دے، آخرت کی زندگی کو بھلا دے، تو پھر اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ ہم دنیا کے طلبگار ہیں آخرت کے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کی ہمیں طلب و طلب زیادہ ہے دنیا کے مال و اسباب کی۔ ہم دنیا میں زیادہ فلرش کرنا چاہتے ہیں، ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ جب یہ نقطہ نگاہ بدل جائے گا، جب یہ ترجیحات اور ہماری پریفرنسز بدل جائیں گی، دنیا کے بجائے آخرت کی طلب، دنیا کے مال و اسباب کے بجائے ہدایت کو سب سے بڑی نعمت سمجھنا، اللہ راضی ہو جائے، نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت ہمیں مل جائے، جب یہ مقصود اور مطلوب بن جائے گا تو دلوں کی سختی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی بیٹا حارث صاحب کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ توکل کا لفظ آیا تھا، توکل سے مراد کیا، اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں۔ اس کو ہم ڈیفائن کر دیں، ٹھیک ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں اس کو وضاحت کر دیجئے۔ بہت پیاری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پہلے بھی بیان کی کئی مرتبہ، ناظرین آپ کو بھی یاد ہوگی، مگر قرآن جب خود اپنے آپ کی باتیں دہراتا ہے، قرآن جب خود اپنی باتوں کو دہراتا ہے تو ہمیں بھی دہرانا چاہیے۔ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی واقعہ اس میں فرمایا، اونٹ کو باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ باندھنا ہمارے اختیار میں، وہ باندھ لیں، چاہے رسی چھوٹی ہو یا موٹی یا پتلی لمبی، جو بھی ہے وہ اختیار کر لے، لیکن نتیجہ کس پہ چھوڑیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ یہ تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ سادہ الفاظ میں اور کیا کہیں گے؟ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے، مخلوق کی بجائے خالق پر نگاہ، اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر نگاہ، نفع و نقصان کا مالک وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت کوئی قوت نہیں، نہ نفع کی نہ نقصان کی۔ ہم نمازوں کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، جو آپ نہ دینا چاہیں کوئی دلوا نہیں سکتا، اور آپ کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں۔ اس بات کا یقین دل میں اور اس کا اظہار عمل میں ہو، یہ ہے توکل، اور کہا گیا کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی بیٹا احمد آپ کا سوال کیا ہے؟ سر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دینے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کو قرض کیا مطلب؟
ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں بھی یہ آیات آئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اور دیگر مقامات پر یہ بات آتی ہے۔ قرض وہ رقم ہوتی جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ہمارے انفاق کی، صدقات کی کوئی حاجت تو نہیں ہے، مگر اللہ بندوں کی قدردانی فرماتا ہے، بندوں کو ترغیب اور تشویق دلاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ بندہ جو اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ فرماتے میرے ذمے قرض ہے، میں ضرور اس کو لوٹاؤں گا۔ البقرہ میں ہم نے پڑھا، البقرہ آیت 261، اللہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ گو کہ آج جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ نے دیا، خرچ کرے توفیق اللہ دے گا، ہمارا کوئی کمال نہیں، مگر یہ اللہ کی عطا کا بیان ہے کہ اللہ قرض قرار دیتا ہے۔ گویا آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اتنی ترغیب اللہ نے دلائی کہ اللہ واپسی کی گارنٹی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اپنی راہ میں انفاق یا خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ بڑے قیمتی سوالات اور الحمدللہ ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹ سے سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ۔ آج کل ان نشستوں میں کسی ایک سورت کی کسی اہمیت یا فضیلت پر ہم باتیں کر رہے ہیں، کسی ایک سورت کی فضیلت یا اہمیت کے حوالے سے ایک نقطہ سمجھ رہے ہیں۔ آج کا نقطہ ہے قرآنی معلومات میں سورۃ الانعام کو 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے تھے۔ حاکم، امام حاکم محدث ہیں، ان کی کتاب کا نام بھی حاکم کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ الانعام کو 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے تھے، اور ایک ہی دفعہ میں 165 کے قریب آیات ہیں کم و بیش، ایک ہی دفعہ میں پوری سورت نازل ہوئی۔ اور جبرائیل آیا کرتے تھے نا عام طور پر، مگر اس دفعہ جبرائیل علیہ السلام تو 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں سورۃ الانعام نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، اس کو ہم راؤنڈ اپ کہتے ہیں۔ جن باتوں کو تشریح میں ہم نے سمجھا ان کا مختصر خلاصہ آخر میں، 3 باتیں حاصل مطالعہ کے ذیل میں۔ پہلی بات، بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر ہو۔ ٹھیک ہے حارث، آپ کے سوال والا نقطہ آ گیا، بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر ہو۔ دوسری بات، یہود عہد شکنی کی وجہ سے ملعون ہوئے، لعنت کیوں کی گئی یہود پر، انہوں نے عہد کو توڑا تھا۔ تیسری اور آخری بات، نصارہ کی عہد شکنی کے نتیجے میں ان کے درمیان تا قیامت عداوت اور بغض ڈال دیا گیا۔ گویا وعدے توڑے جائیں تو اللہ قوموں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے عہد کی تکمیل اور عہد کو پورا کرنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد جائزے کے سیگمنٹ ہے، 3 سوالات آجمی ہے، اپنے اندر جھانک کر ہم تلاش کرتے ہیں کچھ سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا اللہ کا کلام ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے؟ ان کے دل تو پتھروں کی طرح سخت ہو گئے تھے، ہمارے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ اسے پہاڑوں پر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21، ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوتا ہے، غور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنی خواہشوں کو قرآن کریم کے تابع کرتے ہیں؟ وہ تو اہل کتاب تھے، اپنی خواہشات کے بندے بن گئے، اپنی خواہشات کے غلام بن گئے۔ کیا ہم قرآن کے تابع ہو رہے ہیں یا قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ آخری سوال جائزے کے طور پر ہے، کیا دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے؟ ہم موت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ دنیا چھوڑ کر اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اگر ہاں تیار ہے تو پھر دنیا دل میں نہیں ہوگی تو دل سخت نہیں ہوں گے۔ اگر مرنے کو تیار ہے تو دنیا ہی دل میں ہوگی تو پھر دل سخت ہی ہوگا، نرم نہیں ہو سکتا۔ اللہ دلوں کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری 2 باتیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ گزشتہ سوال کا جواب، اے انسانوں، اسی انداز کی آیات آج کل ہم آپ سے معلوم کر رہے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، گزشتہ سوال ہم نے رکھا تھا، اے انسانوں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں زمین سے رزق دیتا ہو؟ یقیناً اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب سورہ فاطر کا حوالہ دیا گیا تھا، سورہ فاطر آیت نمبر 3، بالکل شروع میں الفاظ آپ کو مل گئے ہوں گے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے، اے انسانوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اے انسانوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اس آیت کو بھی تلاش کیجئے گا سورہ فاطر میں، انشاءاللہ آسانی سے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔
آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، جس کو آپ اسکرین پر نہیں بھی دیکھ پاتے، ان سب کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے،